بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی قول اور فعل شریعت کے مخالف ہو۔ جو بھی وہ قول کرتے تھے وہ شریعت کے مطابق ہی کرتے تھے۔ ان کو صحابہ کرام نے خلیفہ نامزد کیا تو یہ بھی حدیثوں کے مطابق ہی کیا تھا، اور صحابہ کرام کا اجماع تھا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی اجماع تھا۔ کسی بھی صحابی کو شک و شبہ یا کوئی اختلاف، کوئی بھی انکار نہیں تھا۔ میں اس پہ آپ کو 3 حدیثیں سناؤں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حدیث کے مطابق تھی۔ حدیث تو ایک ہی کافی ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کا اجماع، اہل بیت کا اجماع، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن حسین جیسے لوگوں کا حضرت عمر کی بیعت کرنا ہی کافی ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث سنا رہا ہوں وہ تاریخ ابن عساکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں مبارکوں کے ساتھ پتھر رکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لیدع ابو بکر حجرا الی جنب حجری، چاہیے کہ ابو بکر پتھر رکھے میرے پتھر رکھنے کے ساتھ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے پتھر کے ساتھ حضرت عمر پتھر رکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان پتھر رکھیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے پتھر رکھنے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ پتھر رکھیں۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو پھر فرمایا ہؤلاء الخلفاء بعدی، یہ خلفاء ہیں میرے بعد، یعنی میرے بعد جو خلیفہ بترتیب بنیں گے وہ یہی ہے جس طرح میں نے ترتیب بتائی کہ پہلے میں نے پتھر رکھا، پھر ابو بکر نے رکھا، پھر عمر نے رکھا، پھر عثمان نے، پھر علی نے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے صدقات کس کو دوں، یعنی اپنے صدقات کا مال کس کے سپرد کروں، کس کے قبضے میں دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد میں کس کو دوں، یعنی اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کس کو دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے سپرد کرنا۔ اس سائل کے سوال کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی جوابات مل گئے، یعنی اگر وہ نہ پوچھتا تو ہو سکتا ہے کسی کو اشکالات رہ جاتے۔ تو نبی علیہ السلام سے اس بندے نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابو بکر کو نہ پاؤں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے سپرد کرنا۔ اب یہاں تک نہیں ہے، آگے بھی الفاظ ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ہؤلاء الخلفاء بعدی، یہ خلفاء ہیں میرے بعد، یعنی میرے بعد جن لوگوں نے خلیفہ بننا ہے وہ یہی ہے، اور میرے بعد انہیں ہی خلیفہ ماننا کہ پہلے ابو بکر ہے پھر حضرت عمر ہے۔ ایک اور حدیث ہے سیاہ ستہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ اب جب حضور فرما رہے ہیں کہ میرے یہ خلیفہ ہیں میرے بعد، اور میرے بعد حضرت ابو بکر و عمر کی ہی پیروی کرنا،
تو اگر پھر بھی کسی کو اشکال رہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پہلے خلیفہ نہیں، تو سمجھو کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی پیروی نہیں کر رہا، اور حضور کی جو پیروی نہ کرے تو ہم اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ ہمارے لیے اسی کی اہمیت ہے، اسی کی بات کی اہمیت ہے جس کی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔